نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے 5ویں پارے کے بعد اہم مضامین کو رکھنے کی جستجو کروں گا۔ 5ویں پارے کا آغاز بھی سورہ نساء سے ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بہت ہی بیش قیمت اور انتہائی گراں قدر قسم کے مضامین کو نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ تراض منکم۔ اے ایمان والو، تمہیں باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہیں کھانا چاہیے، الا یہ کہ مگر یہ طریقہ کار یہ ہے کہ تمہارے درمیان رضامندی کے ساتھ تجارت ہوئی ہو۔ رضامندی کے ساتھ ٹریڈ کرنا، اس کی اسلام میں مکمل گنجائش موجود ہے۔ آپ اپنی مرضی کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے بعد منافع کو کما سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، لیکن چیٹنگ کے ذریعے، دھوکے بازی کے ذریعے، فریب کے ذریعے، ملاوٹ کے ذریعے، یہ ساری کے سارے طریقوں سے مال کو کھانا، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھریلو نظام کو چلانے کے لیے ایک بڑی خوبصورت نصیحت کا ذکر کیا۔ مالک کائنات اعلان فرماتے ہیں، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو گھر کا نگران اور حاکم بنایا ہے، عورتوں کے اوپر وہ حاکم اور نگران ہیں۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہیں فضیلت عطا فرما دیں۔ وبما انفقوا من اموالہم، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ مرد بالعموم امور خانہ داری کو چلانے کے لیے اپنے مال کو خرچتا ہے۔ ایک فضیلت تو مرد کی وہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ بھی اعتبار ہی سے عورت کے اوپر جو ہے فوقیت عطا فرمائی ہے، اور دوسری بات جو ہے اقتصابی بھی ہے کہ مرد جو ہے وہ معیشت کے پہیے کو چلاتا ہے، روزگار کے لیے اپنی صلاحیتوں کو، اپنے پوٹینشلز کو، اپنی انرجی، اپنی ایبلٹی کو استعمال کرتا ہے، گھر کی تمام ریکوائرمنٹس کو پورا کرتا ہے۔ چنانچہ اگرچہ مرد اور عورت گھر کے اندر دو پہیوں کی حیثیت رکھتے ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان کے بھی یقیناً مردوں کی طرح حق ہیں، لیکن اگر ایک گنا فوقیت کی بات کی جائے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، تو مردوں کو ان کے اوپر ایک گنا فوقیت اور فضیلت حاصل ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ گھریلو کنفلکٹ کو جب ریزالو کرنے کی کوئی صورت نہ بن رہی ہو تو فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایسی صورت کے اندر سسرال کے اندر سے بھی اور میکے والوں کے اندر سے بھی ایک ایک جو ہے سرپرست کو، گارڈین کو جو ہے اسے انکارپوریٹ کر لینا چاہیے، انہیں شامل کر لینا چاہیے جب اصلاح کی نیت موجود ہو۔ بڑوں کی دستے شفقت کی وجہ سے، ان کی رہنمائی کی وجہ سے کئی مرتبہ کنفلکٹ جو ہیں وہ بڑے آسان طریقے سے ریزالو ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کے اندر جب کہ شراب جو بھی حرام مطلقاً نہیں ہوئی تھی، اس دوران حالت نشہ میں یا حالت شراب نوشی میں نماز سے دور رہنے کی بھی نصیحت کی ہے، لیکن بعد ازاں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں پارے میں شراب کو مطلقاً بھی حرام قرار دے دیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکبر الکبائر کا ذکر کیا۔ اکبر الکبائر جو تمام کبیرہ گناہوں سے بڑا ہے وہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ٹکڑا جو ہے 2 مرتبہ اسی پارے کے اندر نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو ہرگز معاف نہیں کریں گے کہ ان کی ذات کے ساتھ شرک کیا جائے۔ اللہ رزاق ہیں، اللہ خالق ہیں، اللہ مالک ہیں، اللہ پروردگار ہیں، ہر چیز کو چلانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اقتدار میں کسی دوسرے کو اس کا ہم پلہ بنا دینا، کسی دوسرے کو اس کا شریک بنا دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو کبھی گوارا نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ، اس کے ما سوا اللہ تبارک و تعالیٰ جس گناہ کو چاہیں معاف فرما سکتے ہیں، لیکن انہوں نے شرک کے حوالے سے اس بات کا اعلان فرما دیا ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار، جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات شرک کیا، اللہ نے اس کے اوپر جو ہے جنت کے باغات کو حرام کر دیا ہے اور جہنم کو اس کے اوپر واجب کر دیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ کئی مرتبہ لوگ دوسرے سے حسد کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو فضیلت یا فوقیت عطا فرماتے ہیں تو یہ اس کی اپنی تقسیم ہے۔ اللہ کی تقسیم کی ساتھ راضی ہونے کی بجائے کسی سے حسد کرنا شروع کر دینا، اس کی ابیلٹی کی وجہ سے، اس کے پوٹینشیل کی وجہ سے، اس کی ویلتھ کی وجہ سے، اس کی دولت کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں انہوں نے ہر شخص کو جو ایک مقام عطا کیا ہے، انسان کو اس کے اوپر کا شکر گزار ہونا چاہیے
اور جو اپنے سے بلند تر لوگ ہیں علم کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے، ان کے بارے میں کدورت، کینہ، کجی رکھنے کی بجائے ان کا عزت احترام کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم اور اس کے فضل کے اوپر راضی ہو جانا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے، ان کا تمسخر اڑانے والے، ان کو ٹیمپر کرنے والے، ان کے ساتھ جدال کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ہوگا، سوف نصلیہم نارا، اللہ ان کو جب آگ میں پھینک دیں گے تو آگ میں پھینکنے کے بعد انسان تو یہ گمان کرے گا کہ شاید آگ میں جل جل کر میری جان جو ہے اللہ کے عذاب سے چھوٹ جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب بھی ان کی کھال اتر جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک نئی کھال عطا فرما دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کے اندر تخفیف ہونے والی کوئی بات موجود نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حقیقت کا ذکر جو ہے سورہ غاشیہ میں یوں کیا، لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ جہنمیوں کی کیفیت یہ ہوگی نہ تو وہ زندوں میں شامل ہوں گے اور نہ مردوں میں شامل ہوں گے۔ ان کی تمنا تو یہ ہوگی ان کے اوپر موت آ جائے، لیکن موت جو ہے وہ بھی ان کا مقدر نہیں بن سکے گی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مزہ تواتر کے ساتھ چکھنا پڑے گا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اہل ایمان کو اللہ کی بات کو ماننا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا چاہیے، اپنے حکام اور اہل علم لوگوں کی بات کو ماننا چاہیے، لیکن اگر باہم کبھی تنازع ہو جائے، باہم ان کے درمیان کوئی کنفلکٹ پیدا ہو جائے، کسی بات کے اوپر ان کا آپس میں ایگریمنٹ نہ ہو سکے، تو ایسی صورت میں انہیں تمام باتوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے دوبارہ اللہ اور اس کے رسول پہ پلٹ جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور تمہارے میں سے جو صاحب امر لوگ ہیں ان کی اطاعت کرو، اور اگر تمہارے درمیان تنازع ہو جائے فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف واپس پلٹ آؤ۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بلند کا بھی ذکر کیا کہ جو آپ کی بات کو مانتا ہے، جو آپ کے ارشاد کو، آپ کی حدیث طیبہ کو مانتا ہے، آپ کے اوامر کو مانتا ہے، آپ کے ارشادات عالیہ کو مانتا ہے، در حقیقت وہ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مانتا ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا در حقیقت اس نے اللہ کی بات کو مانا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے تابع ہو کر بولا کرتے تھے۔ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، ہر شخص جو ہے اپنی خواہش کے تابع ہو کے بولتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بولا کرتے تھے مالک کائنات کی وحی کی وجہ سے بولا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ ہی کے مقام بلند کو اور تنازعات کے درمیان آپ کے فیصلے کو آخری فیصلہ ماننے کے حوالے سے اسی صورت میں سمر کا بھی اعلان فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی قسم کھائی کہ مجھے میری ربوبیت کی قسم ہے، وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تنازعات میں آپ کی بات کو حرف آخر نہیں مانتے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور جب آپ کوئی فائنل ڈیسیجن دے دیتے ہیں تو اس ڈیسیجن کو سننے کے بعد انہیں بالکل کمفرٹیبلی سے قبول کر لینا چاہیے۔ جو آپ کی بات کو تسلیم تو کرتا ہے لیکن کراہت کے تحت تسلیم کرتا ہے، مجبوری کے تحت تسلیم کرتا ہے اور توأن یا کرہن مانتا ہے، در حقیقت وہ بھی صحیح معنوں میں مومن و مسلمان نہیں، بلکہ آپ کے فرمودات کو من و ان بلا چون و چرا تسلیم کر لینے والا شخص ہی حقیقی معنوں میں مسلمان کہلوانے کا مستحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بات کو ماننے والے اور اپنے رسول کی اطاعت کرنے والے کے مقام بلند کا بھی ذکر کیا کہ جب قیامت کا دن آئے گا، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کا دن جو ہے انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صلحاء کے ساتھ جمع فرما دیں گے، وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقا، اور یہ بہترین رفاقت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملنے والی ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ انسان جس وقت اسے کوئی تحفہ دیا جاتا ہے، جب اسے کوئی سلام کیا جاتا ہے تو فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو ایسی صورت کے اندر اس کو اس سے بہتر تحفہ واپس میں جواب میں پلٹانا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کو السلام علیکم کہتا ہے تو آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے، یعنی جتنا کوئی آپ کو سلام کرے کم از کم اتنا سلام، کوئی آپ کو دعا دے کم از کم اتنی دعا ضرور دے، کوئی آپ کو تحفہ دے
کم از کم اتنا تحفہ ضرور دیں، او ردوہا فحیوا باحسن منہا، یا اس سے بہتر تحفہ اس کو دیں، یا کم از کم اتنا ضرور اس کو پلٹائیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ کسی مومن کے لیے بات جائز نہیں، اس بات کی گنجائش موجود نہیں ہے کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے، الا یہ کہ اس سے قتل خطا ہو جائے۔ قتل خطا کی صورت کے اندر مومن و مسلمان کو 2 مہینے کے متواتر روزے رکھنے چاہیے۔ 2 مہینے کے متواتر روزے اس گناہ کا کفارہ ہیں جو اس سے خطا کے ذریعے قتل ہو گیا۔ اور جہاں تک تعلق ہے عمدن قتل کرنے کی بات کی، تو عمدن قتل کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش مومن کے لیے، مومن کو قتل کرنے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو کلمہ گو کہتا ہے، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والا کہتا ہے، امت محمدی علیہ السلام کا اپنے آپ کو رکن سمجھتا ہے، اس کے بعد اگر وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرتا ہے تو اس کو اپنی عاقبت کے بارے میں، اس کو اپنے انجام کے بارے میں عبرت حاصل کرنی چاہیے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو کسی مومن کو جانتے بوجھتے ہوئے قتل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اعلان فرماتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے ہوں گے، جہنم کا لمبا عرصہ قیام ہوگا، اللہ کی لعنتیں ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے بہت بڑے عذاب کو تیار کر دیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، وہ لوگ جو دارالکفر میں رہتے ہیں اور دارالکفر میں رہنے کی وجہ سے وہ ارکان اسلام کو صحیح طور پہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کے اوپر ہجرت کر جانی چاہیے۔ انہیں اس جگہ کو خیر بات کہہ دینا چاہیے جہاں پر وہ اپنے ارکان دین کو صحیح معنوں میں بجا نہیں لاتے۔ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کے اوپر ہجرت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وسعت عطا فرمائے گا، اور جو ہجرت کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، مالک کائنات نے اس کے لیے اجر عظیم کو تیار کر دیا ہے۔ اس صورت میں مالک کائنات نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جس وقت فتنے کا وقت آ جائے، جنگ کا وقت آ جائے، اسی طرح احادیث طیبہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ سفر کے دوران انسان جو ہے اس کو نماز قصر کرنے کی جو ہے اجازت ہے۔ نماز قصر کا طریقہ کار یہ ہے کہ مغرب اور فجر جو ہیں ان کے اندر تو تخفیف نہیں ہوگی، ان کے فرائض تو اتنے ہی ادا کیے جائیں گے جتنے ان کے فرائض ہیں، تاہم جہاں تک تعلق ہے ظہر کی نماز کا، جہاں تک تعلق ہے عصر کی نماز کا اور عشاء کی نماز کا، تو ان کے فرائض جو ہیں 4 کی بجائے 2 رہ جائیں گے۔ حالت سفر کے بعد، حالت جنگ سے امن کی طرف پلٹ آنے کے بعد، اسی طرح سکون قلب حاصل ہو جانے کے بعد اور انوائرمنٹ کی ٹوٹل چینج ہو جانے کے بعد انسان کے لیے اس بات کی ٹوٹل گنجائش موجود ہے کہ وہ نماز جو ہے وہ قصر کو فوراً سے پہلے چھوڑ دے۔ اس کے اوپر یہ بات لازم ہے، گنجائش نہیں، بلکہ اس کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ قصر کو چھوڑ کے دوبارہ نمازوں کو پورا ادا کرنا شروع کر دے، اور نمازوں کو پھر وقت مقررہ کے اوپر ادا کرنا چاہیے، جیسے کہ مالک کائنات اعلان فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز کو وقت مقررہ کے اوپر اہل ایمان کے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ چنانچہ بغیر وجہ سے نمازوں کو ضائع کرنا یہ بات کسی بھی طور پر درست نہیں۔ یہ بات ہم نے عام طور پر اپنی سوسائٹی میں، اپنے کنٹمپریری معاشروں کے اندر اس بات کو عام طور پر آبزرو کیا ہے کہ لوگ نماز کو وہ اہمیت نہیں دیتے جس کی یہ عظیم عبادت مستحق ہے۔ کیا ہوتا ہے، لوگ فجر کی نماز اپنے بستر میں ضائع کر بیٹھتے ہیں، ظہر کی نماز اپنی دفتری مصروفیات کی نظر کر دیتے ہیں، عصر کی نماز اپنی ٹریڈ کے حوالے کر دیتے ہیں، مغرب کی نماز اپنی ایوننگ واک کے حوالے کر دیتے ہیں، عشاء کی نماز اپنے بستر کے اندر گزار کے اس کو جو ہے تلف کر دیتے ہیں، حالانکہ انسان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے اوپر نماز کو فرض کیا ہے اس کو ہر صورت اس نماز کی ادائیگی کے اندر اپنی توانائیوں کو، اپنے پوٹینشل کو اور اپنی مصروفیات کو تج کر کے اپنے فوکس کو اس کی طرف ڈائیورٹ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے جب جہنمیوں کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو ایسے عالم میں ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم کی آگ کی آئی نظر کر دیا؟ تو جواب میں کہیں گے لم نکو من المصلین، کہ ہم نمازوں کو نہیں ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو ہمارے لیے امتحان گاہ بنایا ہے، یہاں پر کاروبار کی اپرچونیٹیز یقیناً موجود ہیں، تعلیم کے مواقع اور امکانات یقیناً موجود ہیں، لیکن کامیاب شخص وہ ہے جو اپنے دیگر معاملات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نماز کی اہمیت کو انڈرمائن نہیں کرتا، بلکہ نماز کو ہمہ وقت بر وقت ادا کرنے کی، ہمہ وقت اس کی ادائیگی کے لیے کوشاں رہتا ہے اور اس کو بر وقت احسن طریقے سے ادا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18ویں پارے میں ثمر کا بھی ذکر کیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً
کامیاب وہ مومن ہوئے جنہوں نے اپنی نمازوں کے اندر خشیت کو اختیار کیا۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت کے آ جانے کے بعد اور اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ دے گا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے کو، اہل بیت اطہار کے راستے کو، امہات المومنین کے راستے کو، تابعین اور تبع تابعین اعظام و کرام کے راستے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی مخالفت کرے گا اور سبیل المومنین سے انحراف کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی طرح پھیر دیں گے جس طرح وہ پھرنا چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کے انگاروں کو تیار کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو کنفلکٹ ریزولوشن کے اعتبار سے ایک بہت ہی خوبصورت نصیحت بھی ارشاد فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، اگر بیوی اس بات کو محسوس کرے کہ اس کا شوہر دوسری شادی کے بعد اس سے بے رغبتی کو اختیار کر رہا ہے، جو اس کے رائٹس پورے بنتے ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہے، اور ایسی صورت کے اندر اگر عورت کمپرومائز کرنا چاہے تو اس کو کمپرومائز کر جانا چاہیے، اپنی فیملی لائف کو سیکیور کرنے کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا۔ جس وقت اور اس بات سے گھبرائے کہ اس کا خامند سے بے رغبتی کا مظاہرہ کر رہا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں کہ وہ خامند کے ساتھ صلح کر لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح کے اندر خیر والی بات ہے، صلح ہمیشہ خیر کے اوپر منتج ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ انسانوں کی نفسیات کو بنانے والے ہیں، جتنا وہ انسان کی نفسیات کو سمجھتے ہیں کائنات کے اندر کوئی دوسرا اتنا نہیں سمجھ سکتا۔ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تمہارے خمیروں کو مٹی سے اٹھایا گیا، اور تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی حیثیت سے موجود تھے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو ایسی صورت کے اندر بے رغبتی کی وجہ سے، اپنے خامند کی عدم دلچسپی کی وجہ سے بعض عورتیں کمپرومائز نہ کر سکیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ صلح کو بہتر قرار دیا لیکن اس کو اوبلیگیٹری قرار نہیں دیا۔ عورتوں کی نفسیات اور ان کی حساسیت کا خیال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی اجازت دی ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ۔ اگر اس ایشو کے اوپر اور اپنے خامند سے علیحدگی کو اختیار کر لیتی ہے يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دونوں کو مستغنی کر دے گا، دونوں کے لیے بہترین اپرچونیٹیز کو پیدا کر دے گا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ انسانوں کو عدالت کے اوپر کاربند رہنا چاہیے، عدل کے اوپر کاربند رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والا بن جانا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گواہی دیتے ہوئے اور عدل کے اوپر کاربند ہوتے ہوئے اگر انہیں اپنے خلاف، اپنے والدین کے خلاف، اپنے قریبی اعزاء و اقارب کے خلاف بھی بات کرنا پڑے، انہیں اس بات سے بھی نہیں چوکنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص اپنی زبان کو گول کرتا ہے یا حقائق سے چشم پوشی کرتا ہے تو اس کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ مالک کائنات اس کی ہر بات کے اوپر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انسان دنیا والوں کو چیٹ کر سکتا ہے، دنیا داروں کو دھوکہ دے سکتا ہے، اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھانک سکتا ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے مالک کائنات کی بات کا، مالک کائنات جو ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ وہ انسان کی جلوت کو بھی جانتا ہے، انسان کی حلوت کو بھی جانتا ہے، انسان کے ظاہر کو جانتا ہے، انسان کے باطن کو جانتا ہے، انسان کی دلچسپیوں کو جانتا ہے، انسان کی پریشانیوں کو جانتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھی طرح پتہ ہے انسان کیا کر رہا ہے۔ سواء منکم من نصر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ اللہ کو بخوبی پتہ ہے کہ جس وقت تم اونچی آواز سے بات کرتے ہو یا نیچی آواز سے بات کرتے ہو، اللہ کو پتہ ہوتا ہے اندھیرے میں کون کیا کر رہا ہے، اور اس جو ہے انسان ظاہر داری کے اندر کیا کر رہا ہے، روشنی کے اندر کیا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی ہر بات کے اوپر پوری طرح خبر رکھنے والے ہوتے ہیں، پوری طرح نگاہ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ چنانچہ انسان جب گواہی کی بات آتی ہے، سچائی کی بات آتی ہے، عدل کی بات آتی ہے تو اس کو ترازو کو مضبوطی کے ساتھ قائم کرنا چاہیے، ترازو کو جھکانے کی بجائے اس کو اللہ کم الحاکمین کی ذات سے ڈرتے ہوئے سچی بات کا ہی ساتھ دینا چاہیے، سچی بات ہی کو اپنی زبان سے ادا کرنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کل قیامت کا جب دن آئے گا تو ایسے عالم جہنم کی آگ کو جب بھڑکایا جائے گا، جب جہنم کے شعلے جو ہیں لپک رہے ہوں گے تو اس آگ کا ایندھن بننے والے لوگوں میں منافق جو ہیں وہ بدترین کیفیات سے دوچار ہوں گے۔ ان المنافقین
فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں منافق جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ہوگا اور کوئی اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے سوا مددگار نہیں ہوگا۔ منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جو زبان سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو ماننے کا اعلان کرتے ہیں، لیکن دل کے اندر ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو بالکل بھی قبول کرنے کا پر آمادہ تیار نہیں ہوتے۔ ظاہری زبان سے تو گواہی دیتے ہیں اللہ ایک ہے، ظاہری زبان سے تو گواہی دیتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں، لیکن حقیقت حال اور حقیقت کی حقیقی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ دل کے اندر نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ایمان ہوتا ہے، نہ یوم جزا کا ایمان ہوتا ہے، نہ فرشتوں کو مانتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو مانتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو مانتے ہیں۔ منافقت کی بنیادی طور پہ منافق کی پہچان کے حوالے سے نبی مہربان نے ایک کرائٹیریا بھی بتلایا ہے۔ مختلف حدیث کو جمع کیا جائے تو منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ ایک، جس وقت وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے اس میں خیانت کرتا ہے، جب جھگڑتا ہے تو ایسی صورت کے اندر گالیاں دیتا ہے۔ ہاں، یہاں پہ ایک بات کا التزام کرنا ضروری ہے، ایک منافق وہ ہے جو اپنے افعال کے اعتبار سے منافقت کا ایک پیکر ہوتا ہے، یہ اس میں منافق کی بات علامتیں پائی جاتی ہیں، جبکہ دوسرا منافق وہ ہوتا ہے جو اعتقادی اعتبار سے اور اپنے یعنی ویژن کے اعتبار سے منافق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ منافقوں کی دل کی کیفیات کو جاننے والے ہیں۔ ظاہری اعتبار سے اگر کسی بندے میں بعض علامات نفاق پائی جا رہی ہوں یا نظر آ رہی ہوں تو ایسی صورت فتویٰ دینے کے ذریعے یا فتویٰ دے کر اسے منافق نہیں قرار دے دینا چاہیے، بلکہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ فلاں شخص کے اندر، اور یہ بات کو بھی پبلسائز کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک پرسیپشن کے اعتبار سے اس بات کو فیل کیا جا سکتا ہے کہ فلاں شخص کے اندر نفاق کی بعض علامتیں پائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے منافقت کی زندگی سے توبہ طائب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فضل بے پایاں ہے، اس کی رحمت بے پایاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو بند نہیں کیا بلکہ اپنی رحمت کے دروازوں کو کھلا رکھا ہے۔ جس طرح باقی جرائم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے میرے بندو جو اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر چکے ہو، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، میں یقیناً سب گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اسی طرح منافقت کے انتہائی بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے والا منافق بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کا طلبگار ہو کے آتا ہے، اپنے دین کو خالص کر کے آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے بندے کو اللہ پھر اس کے نام کو منافقوں کی فہرست سے کاٹ کر اس کو مومنوں کے اندر شامل کر دیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمانے والے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دے اگر تم ایمان کے راستے کے اوپر ہو، اگر تم شکر گزاری کے راستے کے اوپر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں شکر گزاری کرنے والوں کو، ایمان کے راستے کے اوپر چلنے والوں کو کبھی اپنے عذاب کا نشانہ نہیں بناتے۔ تاہم وہ لوگ جو انکار کے راستے پہ چلتے ہیں، جو منافقت کے راستے پہ چلتے ہیں، جو کفران نعمت کے راستے پہ چلتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ان کے اوپر اپنے عذاب کو مسلط کرتے ہیں۔ اور دنیا کی عارضی زندگی میں تکالیف کا آ جانا، دنیا کی عارضی زندگی میں بیماریوں کا آ جانا، دنیا کی عارضی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی آفت کا نشانہ بن جانا، یہ بھی اس کی پکڑ کی ایک قسم ہو سکتی ہے۔ لیکن حقیقی بات یہ ہے جو آخرت کا عذاب ہے وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ انسان سچی بات یہ آخرت کے عذاب کا مقابلہ کرنے کی اپنی پوزیشن کے اندر ہی نہیں، اپنی اس کی کوئی حیثیت نہیں کہ وہ آخرت کے عذاب کو سہ سکے یا آخرت کے عذاب کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ شکر جو ہے شکر گزاری شاکر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور علیم ہیں، جاننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کس کے دل کے اندر ایمان ہے، کون بندہ شکر گزاری کے راستے کے اوپر ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ کبھی بھی اپنے بندوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتے۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں کسی کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر وہ خالص ہو کے کام کرتا ہے، اللہ یقیناً ان کے اعمال کو قبول فرمائیں گے، اس لیے کہ وہ شاکر بھی ہیں اور علیم بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی اور سنی گئی ہیں ان میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔